جدوجہد کرتا ہے، محنت سماجت کرتا ہے، پنچایت کا رستہ اختیار کرتا ہے، اگر پھر بھی بات نہ بنے تو ملکی کیا بین الاقوامی عدالتوں تک کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کے بھی ہم سب پر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ اگر ہم سب نے قرآن کریم کے حقوق کو ادا کر دیا تو کل قیامت کے دن انصاف کے کٹہرے میں قرآن کریم اس آدمی کے حق میں سفارش کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن یہ قرآن ہی اس آدمی کے خلاف دلیل ہوگا۔ اور یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا پھر تیرے خلاف دلیل ہے۔ اگر قرآن کریم کے حقوق کو ادا کیا تو پھر تو حق میں دلیل ہوگی، اور اگر قرآن کریم کے حقوق کو ادا نہ کیا تو پھر خلاف دلیل ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں، جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی، ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہم سب پر حقوق ہیں کون سے؟ قرآن کریم کے ہم سب پر حقوق 5 ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 حقوق ہیں قرآن کریم کے مسلمانوں پر۔ نمبر 1 ایمان بالقرآن، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 فہم قرآن، نمبر 4 عمل بالقرآن، اور نمبر 5 تبلیغ قرآن۔ تو ایمان بالقرآن قرآن کا پہلا حق ہے۔ ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آدمی اس بات پر ایمان رکھتا ہے، جس جگہ آدمی یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، نازل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوا ہے۔ ہدی للمتقین، متقین نے اس سے نفع اٹھایا ہے۔ اسی جگہ انسان یہ اپنا عقیدہ رکھے، اسی جگہ انسان اپنا یہ نظریہ رکھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بھی کہا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بھی فرمایا ہے وہ عین حقیقت ہے۔ تو قرآن نے کہا اگر قرآن کی بات عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی اس پر ہر صورت میں ایمان لایا جائے، اس پر ہر صورت میں آمنا و صدقنا کہا جائے، بغیر اس شرط کے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے گی تب ہم ایمان لائیں گے، اگر ہماری عقل میں قرآن کریم کی بات نہیں آئے گی پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ بغیر اس شرط کے قرآن کریم کی کوئی بات اگر سمجھ میں آئے تو ایمان لانا ہے، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی ایمان لے کر آنا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی کوئی بات عقل کے خلاف تو نہیں ہو سکتی، یا تو ماورائے عقل ہو سکتی ہے یا پھر سمجھنے والے کا قصور ہے، سمجھنے والے کی عقل ہی قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھنے والے کی عقل ہی قرآن سمجھنے کی طرف توجہ نہیں کر رہی۔ لہذا اگر قرآن کریم
کی کوئی بات ایک کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دوسرے کی سمجھ میں بھی نہ آئے تو تیسرے کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر تیسرے کی سمجھ میں بھی نہ آئے تو چوتھے کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے کے متعدد لوگوں کی سمجھ میں قرآن کریم کی بات نہیں آتی، اکثر لوگوں کی سمجھ میں قرآن کریم کی بات نہیں آتی، اور بات والے زمانے کے اکثر لوگوں کی سمجھ میں قرآن کریم کی بات آ جاتی ہے۔ مثال سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ کل قیامت کے دن ہم اعمال کا وزن کریں گے۔ معترضہ نے اس آیت پر اس لیے اعتراض کیا، اس آیت کا اس لیے انکار کیا کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا۔ وزن تو جسم والی چیزوں کا کیا جاتا ہے، وزن تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا کوئی جسم ہو، اعمال تو آرات ہے، ان کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ پھر زمانے نے بتایا، زمانہ ترقی کرتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا، آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی پر پہنچ گئے تو انہوں نے بتایا کہ اگر انسان ہو کر اعمال کا وزن کر سکتا ہے، اگر انسان ہو کر آراز کا وزن کر سکتا ہے تو رحمان بدرجے اولا کر سکتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے آراز کا وزن کر سکتا ہے، انسان نے درجہ ضرورت کو تول لیا، گیس کو تول لیا، بخار کو تول لیا، اگر انسان ہو کر رحمان کی دی ہوئی عقل سے آراز کا وزن کر سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بدرجے اولا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب پر قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو کہا ہے، قرآن کریم نے جو بھی فرمایا ہے وہ عدل ہے، اس پر ہر صورت میں آمنا و صدقنا کہنا کہ ہم سب پر قرآن کریم کا حق ہے، یہ ہم سب پر قرآن کریم کا یہ حق ہے۔ اگر تجربے کی بات کی جائے، قرآن اور تجربے کی بات کی جائے، عقل کی بات کی جائے، یہ قرآن اور عقل کی بات کی جائے تو اس کی مثال بھی لگیتا چلو۔ اگر انسانی عقل اور تجربے کا کہنا یہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے جب اللہ کے معصوم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے حوالے کیا گیا تو چلانا تو بڑے دور کی بات ہے، آگ نے ذرہ برابر بھی حرارت نہیں پہنچائی۔ اسی طرح انسانی عقل اور تجربے کا کہنا یہ ہے، انسانی عقل اور تجربہ کیا کہتا ہے کہ چھری کا کام کاٹتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کی گردن پہ چھری رکھی اور پورا زور لگا دیا تو کاٹتا تو بڑے دور کی بات ہے، چھری نے ذرہ برابر بھی خراش تک نہیں پہنچائی۔ اسی طرح انسانی عقل اور تجربے کا کہنا یہ ہے کہ دریا اور سمندر دبا دیا کرتے ہیں، دریا اور سمندر غرق کر دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو سمندر دریا کے موجوں کے حوالے کیا گیا تو اس کو بحفاظت اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ اسی طرح انسانی عقل اور تجربے کا کہنا یہ ہے کہ اگر عصا کو پتھر پر مارا جائے تو عصا ٹوٹ جایا کرتا ہے، پتھر نہیں ٹوٹتا، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے، اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو عصا نہیں بلکہ پتھر ہی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح انسانی عقل اور تجربے کا کہنا یہ ہے اگر پتھر کو کسی مضبوط آلے یا ہتھوڑے کے ساتھ توڑ بھی دیا جائے تو اس پتھر کے اندر سے آگ کے انگارے نکلا کرتے ہیں، آگ کے فوارے نکلا کرتے ہیں، آگ کے شعلے نکلا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے
اس میں سے آگ نہیں نکلے، اس میں سے آگ کے انگارے نہیں نکلے، اس میں سے آگ کے شعلے نہیں نکلے، بلکہ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ اسی طرح انسانی عقل اور تجربے کا کہنا یہ ہے کہ کوئی انسان بھی ایک رات کے اندر آسمان کی سیر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے، آمینہ کے لال عبداللہ کے رقبے جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر البرا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے پیغمبر، فاطمہ، ام کلثوم، زینب، رقیہ کے ابا، حسن کے نانا، حسین کے نانا، رونق کائنات، بہار کائنات، حسن کائنات، وجود کائنات، روح کائنات، ایک رات کے اندر آسمان کی سیر کر کے آئے، ایک رات کے اندر اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے آئے۔ اب عقل کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، مشاہدہ کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تجربہ کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن کی کہی ہوئی بات عقل کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں، بلکہ قرآن نے جو کہا ہے وہ عقل ہے۔ تجربات کو غلط بھی ہو جاتے ہیں، مشاہدات بدل بھی جاتے ہیں، لہذا قرآن نے جو کہا اس پر ہر صورت میں آمنا و صدقنا کہنا، یہ ہم سب پر قرآن کا حق ہے۔ قرآن نے جو کہا، قرآن نے جو بھی بیان کیا، وہ چاہے عقل کے خلاف ہو، تجربے کے خلاف ہو، سائنس کے خلاف ہو، اس کو ہم عقل کی بنا پر غلط قرار نہیں دیں گے، بلکہ قرآن جو کہہ چکا وہ عقل ہے۔ دنیا تباہ ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن ہے۔ جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس کی تلاوت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر بہت بڑے اجر کی بشارت دی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر، ایک حرف کی تلاوت پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تب اجر ملے گا، اگر بن سمجھے پڑھا جائے تو اجر نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ قرآن ہے، اگر سمجھ کر پڑھا جائے پھر بھی اجر ملے گا، اگر بن سمجھے پڑھا جائے پھر بھی اجر ملے گا۔ دلیل اس کی یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مثال میں ان حروف کو ادا کر دینا اور 10 نیکیوں کا ایک حرف پر اجر ملنا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا سمجھ کر پڑھا جائے اجر ملتا ہی ملتا ہے، اگر بن سمجھے پڑھا جائے تب بھی اجر ملتا ہے۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے، جس کو پڑھو ثواب، سنو ثواب، دیکھو ثواب۔ اور جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اپنے سارے کام چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور وہ دوسری حاجات مانگنے سے قاصر آ جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو، قرآن پڑھنے والے کو، دوسروں سے زیادہ ادا کر دیتا ہوں۔
بن مانگے. اور یہ بات کہ اگر کوئی آدمی ایک کتاب لکھے اور دوسرا آدمی اس آدمی کی کتاب پڑھ رہا ہو اور اس آدمی کو پتا چلے کہ فلاں فلاں آدمی میری کتاب پڑھ رہا ہے تو وہ اتنے میں ہی خوش ہو جاتا ہے. وہ اس بحث میں نہیں جاتا کہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے یا بن سمجھے پڑھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت بھی جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھے تو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، بن سمجھے پڑھے اللہ رب العزت پھر بھی اس کو ثواب دیتے ہیں. اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن کریم سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ تو لذت میں پڑھتا ہے، اس کو تو قرآن کریم کی لذت پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے. لیکن جو بندہ بن سمجھے پڑھتا ہے وہ تو محبت میں پڑھتا ہے، اس کو تو قرآن کے ساتھ محبت ہے، سمجھ آئے وہ پھر بھی پڑھتا ہے، سمجھ نہ آئے تو پھر بھی پڑھتا ہے. اور اللہ رب العزت کا اعلان ہے سمجھ کر پڑھو تب بھی ثواب ہے، بن سمجھے پڑھو تب بھی ثواب ہے. تو قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن اور تیسرا حق فہم قرآن. سمجھا جائے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، سمجھا جائے کہ قرآن ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے، سمجھا جائے کہ قرآن ہم کو کہتا کیا ہے. اور یاد رکھو تلاوت قرآن سے ثواب ملتا ہے، تلاوت قرآن سے ثواب ملتا ہے اور قرآن سمجھنے سے ہدایت ملتی. تو قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن اور تیسرا حق فہم قرآن اور چوتھا حق ہے عمل بالقرآن. کہ جس پر ہم ایمان لے کر آئے، جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس کو ہم نے سمجھا ہے، اب اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. قرآن کتاب ہی عمل کی ہے، عمل کی چیز ہے. اور عمل تو ویسے بھی مقصود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں. صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کیا، صحابہ کرام کے پاس عمل بالقرآن تھا، اس لیے وہ ساری دنیا پر چھا جائے. اس لیے وہ انہوں نے کیسر کو فتح کیا، کسرا کو فتح کیا، انہوں نے روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا. وقت کی سپر ورلڈ طاقتیں صحابہ اکرام کا نام سن کر لرزتی تھیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کے پاس عمل بالقرآن تھا. آج ہمارے پاس سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ایٹمی پاور بھی ہے، اس کے باوجود ہم مغلوب ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ہمارے پاس خود مختاری نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی تعلیمیت کی حفاظت نہیں ہے. صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، عمل بالقرآن تھا، وہ ساری دنیا پر غالب تھے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن عمل بالقرآن نہیں ہے. جس کی وجہ سے ہم آج مغلوب ہو چکے ہیں. عظمت قرآن، قرآن ایک ایسی پاور ہے، قرآن ایک ایسی طاقت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے. قرآن ایک ایسی طاقت ہے جو ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے. قرآن ایک ایسی طاقت ہے جو محکوم کو حاکم بناتی ہے. قرآن ایک ایسی طاقت ہے جو مغلوب کو غالب بناتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن نے جو کہا اس پر ہم عمل کریں. اور پانچواں حق قرآن کا تبلیغ قرآن ہے، جس پر ہم ایمان لے کر آئے، جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس کو ہم نے سمجھا ہے، جس پر ہم عمل کرتے آئے ہیں، اس کو بتائے، آگے لے کر
کر جائیں، اس قرآن کو آگے پھیلائیں، دنیا کو بتائیں کہ یہ قرآن ہے کیا، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو زندگی ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ بھی یہ قرآن ہی ہے، قرآن کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تبلیغ کی ہے۔ راستے میں بہت تکلیفیں آئی، سب کچھ برداشت کیا، لوگوں نے پتھر مارے تبلیغ قرآن کی وجہ سے، لوگوں نے کاٹے بچھائے تبلیغ قرآن کی وجہ سے، لوگوں نے گالیاں دی تبلیغ قرآن کی وجہ سے، جسم کے اوپر اوچھڑی ڈالی صرف تبلیغ قرآن کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے تبلیغ بیان قرآن کو آگے لیتے گئے، کسی کا پرواہ نہیں کی، کسی بات کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن تبلیغ قرآن سے پیچھے نہیں ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کانٹے بچھائے جس نے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔